نبیوں کی شان ہے. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ہاں بھول ہوئی جنت میں، وہ بھول سے پریشان ہو گئے. اب پریشانی سے کون بچاوے؟ اللہ کی شان کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دعا کی تعلیم دی. نبیوں کے راستے کی چیز ہے دعوت اور دعا. تو آدم علیہ السلام کو دعا کی تعلیم دی، دعا کے کلمات سکھائے. وہ کلمات سے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے گناہ معاف، قصور معاف کر دیا. یہ دلیل ہے کہ شروع سے نبیوں کے راستے سے مدد آئے گی. آپ کو دعا بھی سکھائیں گے، آپ کو عمل بھی سکھائیں گے، حکموں کی تعلیم دیں گے، اور یہ سب تمہاری مدد کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کا دین، کہ اللہ سے مدد لینے کے لیے، اللہ سے کامیابیاں لینے کے لیے، دنیا کے حالات بنانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے. اس لیے دین دیا، یعنی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کی وجہ سے ہر مسلمان اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے. یہ سمجھایا ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات کو، یعنی بدن کی طاقت اور مالی طاقت جو بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ اللہ کی امانت ہے. یہ نبیوں کی دعوت میں یہ بات ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کے اطاعت کے لیے امانت سمجھو، کہ اس سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. جانی طاقت، مالی طاقت اللہ نے اپنے اطاعت کرنے کے لیے ہے. جب اطاعت ہوگی تو حالات اچھے ہو جائیں گے، حالات رحمتوں کے آئیں گے. نافرمانی ہوگی، حالات بدل جائیں گے. اجتماعی اطاعتیں ہوگی کہ اجتماعی مددیں آئے گی. انفرادی اطاعت ہوگی، انفرادی آئے گی. ہاں اجتماعی حل نہیں ہوں گے انفرادی سے، لیکن اجتماعی ہوئی کہ انفرادی مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے دعوت دی ہے کہ اجتماعی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حکم والا بناؤ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں، بستیوں میں رہنے والے لوگ اور اپنی زندگی ایمان، یقین اور تقوی پر اٹھائے، ایمان کی محنت کر کے ایمان میں یقین پیدا کریں اور دین سیکھ کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں. کہ اگر یہ دو باتیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے حالات بنیں گے. ان کے لیے آسمان سے برکتیں آئے گی، ان کے لیے زمین سے برکتیں آئے گی. ہاں زمین اپنی برکات کھولے گی، آسمان سے برکتوں والا پانی اترے گا جو ان کی ضروریات میں برکتیں لاوے گا، ان کی راحتوں میں برکتیں لاوے گا. یہ انعام ہے دنیا میں ایمان اور تقوی پر. یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ کلمہ تقوی کا کلمہ ہے. یہ ایمان کی محنت اس لیے دی ہے کہ اندر یقین آوے، اندر خدا کا خوف آوے. چنانچہ جب ایمان کی محنت کی جائے تو یہ دو صفتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں. اندر یقین بنتا ہے جنت کا، دوزخ کا، حساب کتاب، قبر، قیامت. جو چیزیں دیکھی نہیں ہیں اس کا یقین بنتا ہے. ہاں ایمان کی محنت میں، ایمان کی دعوت میں یہ اثر ہے. نہیں تو آدمی ان چیزوں کو بھول جائے گا جو اس کے سامنے آنے والی ہے. اس لیے ہم کو ایمان کا کلمہ ملا، ایمان کے کلمے کی دعوت، ایمان کے کلمے کی محنت. کہ اس سے کیا ہوگا؟ یہ باطن کا نور بنے گا، اندر نور بنے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلاؤ. جب ان کے قدم اللہ کے راستے میں پڑیں گے تو اندر کا اندھیرا کٹے گا، دلوں کا اندھیرا کٹے گا. یہ فرماتے تھے کہ ان کو اللہ کے راستے میں چلاؤ. جب ان کے قدم خدا کے راستے میں پڑیں گے کہ اندر کا اندھیرا کٹے گا، اندر روشنی آئے گی. ہاں دل میں دو ہی چیزوں کی روشنی ہوتی ہے، ایمان کی اور علم کی. جیسے اس فضا میں سورج کی اور چاند کی. یہ فضا آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے اس میں دو روشنیاں، چاند کی روشنی، سورج کی روشنی. چاند کی روشنی سورج کی دلوں میں نہیں جائے گی. دلوں کے لیے کہ دلوں کے لیے ایمان کی روشنی. لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، ایمانی زندگی، ایمانی زندگی گزارنے کے لیے علم کی زندگی، عبادت کا علم، عبادت کرنے کے لیے عبادت کا علم، اللہ کے شان صفات پیدا کرنے کے لیے، جاننے کے لیے اللہ کے شان صفات کا علم، عبادت کرنے کے لیے عبادت کا علم۔ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ایمان اور علم کو اتارا ہے تاکہ دنیا سے آخرت بنے۔ تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے مال دولت، حکومت، زمین، تجارت نہیں ہے، وہ دنیا کے گزارے کے لیے ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، ساری دنیا کے بارے میں ایک ہی چیز کہے کہ یہ دنیا تمہارا گزارا ہے، تمہارا گزارا ہے۔ حکومت ہو کہیں بھی گزارا، تجارت ہو کہیں بھی گزارا، زراعت ہو کہیں بھی گزارا، تندرستی بھی سب گزارا، یہ گزر جائے گی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت کیا ہے؟ کہ دار القرار ہے، وہاں سے کہیں جانا آنا نہیں ہے، وہاں رہنا ہے۔ تو وہاں کی رہائش میں کامیابی ہو جائے، اس کے لیے ایمان دیا، اللہ کا تعلق، اور علم دیا۔ نبیوں کے ذریعے سے دوسری چیز جو آئی ہے کامیابی لینے کے لیے، وہ اللہ نے علم اتارا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا علم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ کا علم ہے، تاکہ زندگی ایمان والی بنے، اطاعت والی بنے۔ اس علم کے ذریعے سے جو اللہ نے نبیوں پر اتارا ہے، اس علم کی غرض یہ ہے کہ اللہ کا حق پہچانے، دوسروں کا حق پہچانے، اپنی ذات کا حق پہچانے۔ جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے آتا ہے۔ جیسے دنیا کا علم چیزوں کی معرفت، یہ بجلی ہے، یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، یہ چیزوں کی معرفت کے لیے دنیا کا علم۔ نبی کا علم کہ وہ حقوق کی پہچاننے کے لیے ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ جو علم نہیں سیکھے گا دین کا، اس کو اللہ کے حق کی خبر نہیں ہوگی، اس لیے اس کو کہا یہ اندھا ہے۔ جیسے اندھے کو خبر نہیں ہے کیا ہے سامنے، وہ ٹٹولتا ہے، ایسے دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے حقوق سے نابینا ہوگا۔ تو اس کو خبر نہیں ہے کہ مجھ پر کیا حق ہے اللہ کا، مجھ پر کیا حق ہے اپنی ذات کا، مجھ پر کیا حق ہے دوسروں کا۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کے ساتھ علم اتارا، کتابیں اتاری۔ ایمان علم، ایمان علم، یہ آخرت بننے کے لیے ہے، دنیا کو پاک کرنے کے لیے ہے کہ ایمان اور علم سے دنیا پاک ہو جائے گی، دنیا کی زندگی صاف